السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شرکاء کرام، دورہ علم میراث سبق نمبر 29 سبق نمبر 31 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے السراجی فی المیراث کا 17واں سبق، اور باب ہے باب الحجب۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے جہاں عبارت روکی تھی وہاں سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ، یہ باب الحجب کی تقریباً کوئی 5ویں سطر ہے۔ أَحَدُهُمَا هُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ يُدْلَى إِلَى الْمَيِّتِ بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ الشَّخْصِ سِوَى أَوْلَادِ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَهَا لِانْعِدَامِ اسْتِحْقَاقِهَا جَمِيعَ التَّرَكَةِ وَالثَّانِي الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْعَصَبَاتِ۔ پہلے عبارت یہاں تک سماعت فرما لے۔ فرماتا ہے وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ، یہ جو گزشتہ کل حجب حرمان کی 2 قسمیں بیان ہوئی تھی اس کی تفصیل میں مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مبنی ہے 2 اصولوں پر۔ احدہما، ان میں سے ایک اصول، ہوا ان کل من یدلی الی المیت بشخص، ہر وہ شخص جس کی نسبت جب میت کی طرف کی جائے بشخص، ایک شخص کے واسطے سے، تو لا یرث مع وجود ذلک الشخص، اب جو ذو واسطہ ہے جس کا نسبت کیا گیا ہے میت کی طرف، اس واسطے اس شخص کی طرف، لا یرث، وہ ذو واسطہ شخص جو ہے وہ وارث نہیں بنتا مع وجود ذلک الشخص، اس شخص کی موجودگی میں، جو واسطہ ہے اس کی موجودگی میں وہ حیات ہو تو ذو واسطہ جو ہے وہ میراث سے محروم ہوتا ہے۔ سوا اولاد الام، ایک اگر میت کی اپنی ماں کا اولاد ہو تو وہ اگرچہ واسطہ بن رہا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر ماں جو ہے واسطہ بن رہی ہے، اس میت کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ماں کے توسط سے بن رہی ہے، لیکن پھر بھی فإنهم يرثون معها، یہ بچے جو ہے اولاد یہ وارث بنتے ہیں معها، اس ماں کے ساتھ، حالانکہ اس کے باوجود کہ ان اولاد کی نسبت جب میت کی طرف کی جاتی ہے تو درمیان میں ماں کا واسطہ آتا ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے ما انہم یدلون الی المیت بہا، باوجود اس کے کہ جب ان بچوں کا نسبت میت کی طرف کی جاتی ہے تو نسبت واسطہ جو ہے وہ ماں ہی آتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو حصہ ملتا ہے۔ لانعدام استحقاق جمیع الترکہ، اس لیے کہ جب ماں کی وجہ سے، ماں کی توسط سے جب ان بچوں کا نسبت میت کی طرف کی جاتی ہے تو اس وقت یہ واسطہ ماں بنتی ہے، تو ماں یہ واسطہ بنتے وقت اپنے استحقاق کو جمیع ترکہ سے منعدم کر دیتی ہے اور بچوں کی نسبت میت کی طرف کر دیتی ہے اپنی ذات کی وجہ سے۔ تو اس کو ماں کو، جیسا آپ کو یاد ہے کہ اگر اولاد موجود ہو تو اس وقت خیر یہ تو زوجے کے حالات ہے، لیکن ماں کی موجودگی میں اولاد کو حصہ ملے گا، یہ واحد واسطہ ہے جس کی وجہ سے ذو الواسطہ کو بھی میراث مل رہا ہے اور واسطے کو بھی مل رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ذو واسطے ہیں ان کو واسطے کی موجودگی میں میراث نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر ابن الابن موجود ہے، اب اگر میت کا خود اپنا ابن موجود ہے تو ابن الابن محروم ہے، اور اسی طرح میت کا جد ہے یعنی اب الاب، اگر میت کا اب موجود ہے تو اب الاب محروم ہے۔ اس قاعدے کی اتفاقی مثال یہی ہے، یہ استثنائی صورت ہے اولاد الام۔ اچھا، دوسرا والثانی الاقرب فالاقرب، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، جو میت کے جتنا قریب ہوگا وہ میراث پائے گا، اور جو جتنا دور ہوگا وہ میت کا میراث کم پائے گا یا تو بالکل نہیں پائے گا۔ یہ سارا اصول کما ذکرنا فی العصبات، عصبات میں ہم سارا کے سارا پڑھ چکے ہیں۔ آج کے یہ 2 اصول ہو گئے، اب ان 2 اصول کی روشنی میں آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ وضاحت یہ ہے کہ گزشتہ کل ہم نے سبق میں پڑھا ہے حجب کا باب، اور حجب کی تعریف ہوئی تھی، حجب کا معنی روکنا، مانے بننا، اور پھر اس کے بعد حجب کی اصطلاحی تعریف کہ حجب جو ہے کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے تمام حصوں سے یا بعض حصوں سے محروم ہونا، اس کو حجب کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حجب کی 2 قسمیں بیان ہوئی تھی، نمبر 1 حجب نقصان، نمبر 2 حجب حرمان۔ حجب نقصان کا مطلب کیا تھا کہ جب کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے زیادہ حصے کی بجائے کم حصے پانا، یہ حجب نقصان ہے۔ ایک وارث موجود ہے تو اس دوسرے وارث کا حصہ جو ہے اس پہلے وارث کی موجودگی میں حصہ پہلے سے کم ہوا، اس کو کہتے ہیں حجب نقصان۔ حجب نقصان کے حامل اور اس درجے پر فائز افراد جو ہے وہ 5 ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، ماں ہے، پوتی ہے، اللاتی بہن ہے۔ دوسری قسم تھی حجب حرمان۔ حجب حرمان میں ہم نے پڑھا کہ کسی وارث کا دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے بالکل محروم ہو جانا،
ایک رشتہ دار موجود ہے، اس رشتہ دار کی موجودگی کی وجہ سے دوسرے رشتہ دار کا میراث سے بالکل محروم ہونا، اس کو کہا جاتا ہے حجب حرمان۔ اور اس طرح کے محروم ہونے والے لوگوں کی دو جماعتیں ہیں، فریقان، دو فریق ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک فریق وہ ہے جو کہ ان کو میراث ملے گا، اور ایک فریق وہ ہے جو محروم رہے گی۔ گزشتہ کل ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ایک فریق وہ ہے جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتے، چاہے درمیان میں واسطے موجود ہو یا نہیں ہو، اگرچہ ان کا میراث کم ہو جائے گا لیکن محروم نہیں ہوتے۔ وہ کون ہے؟ وہ 6 افراد ہیں، وہ زوجین ہیں، وہ والدین ہیں، وہ میت کے لڑکے ہیں اور میت کی لڑکیاں ہیں۔ یہ 6 جماعت جو ہے یہ حجب حرمان میں کسی حال میں بھی محروم نہیں ہوتے، اگرچہ ان کا حصہ کم ہو جائے گا لیکن محروم بالکل نہیں ہوں گے۔ پہلی جماعت وفریق یرثون بحال ویحجبون بحال، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کبھی محروم ہوتے ہیں اور کبھی محروم نہیں ہوتے۔ وہ کون کون ہے؟ وہ افراد یہ ہیں، میت کا دادا، میت کی دادی، میت کا حقیقی بہن بھائی، اور میت کا اللاتی بہن بھائی، اور میت کا اخیافی بہن بھائی، میت کا پوتا پوتی، میت کا حقیقی اللاتی چچا وغیرہ۔ یہ اس کی تفصیل ہے۔ بعض اوقات میں یہ لوگ محروم ہوتے ہیں اور بعض اوقات میں محروم نہیں ہوتے۔ اب اس کے لیے آج کا سبق کہ ان کے محروم ہونے اور نہ ہونے کے لیے 2 قاعدے ہیں، وہ قاعدے ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب ذل واسطہ اور ایک ہے واسطہ، مثال کے طور پر زید کا بیٹا ہے خالد، اب زید کا باپ ہے ماجد، اب زید جو ہے ان درمیان میں واسطہ ہے اور خالد جو ہے وہ ذل واسطہ ہے۔ تو اگر واسطہ موجود ہے تو ذل واسطہ یعنی خالد محروم رہے گا۔ اگر زید موجود ہے، چونکہ ماجد باپ ہے، زید اس کا بیٹا ہے اور خالد زید کا بیٹا ہے، تو یہاں پر جب خالد کی نسبت کی جاتی ہے میت کی طرف تو وہاں اس موقع پر زید جو ہے واسطہ بنتا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ یہاں پر جب واسطہ موجود ہے تو جو ذل واسطہ خالد ہے وہ میراث سے محروم ہوتا ہے، مگر اولاد کے سوا، کہ اگرچہ ماں کی توسط سے اس اولاد کی نسبت میت کی طرف ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس اولاد کو میراث ملتا ہے۔ لانعدام استحقاق کیا جمعیت ترکہ، اس لیے کہ ماں کی اس واسطے اور نسبت نے اپنی جمعی اس طرح کے استحقاق کو منادم کر کے اپنے بعض حصوں پر قائم کر دیا۔ یہ پہلا اصول۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، کہ دور والے وارث جو ہے وہ قریب والے وارث کی موجودگی میں محروم ہوتے ہیں۔ یہ بات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ 2 قاعدے بھی آپ نے سمجھ لیے اور وہ لوگ بھی آپ نے جان لیے جو کہ حجب نقصان کے حامل بنتے ہیں۔ 5 لوگ تھے، ہاں، زوجین تھے، میت کی ماں تھی، میت کی پوتی تھی، میت کی اللاتی بہن، بالکل یہی۔ پھر اس کے بعد حجب حرمان کی 2 قسمیں، ایک وہ جماعت جو بالکل کسی حال میں محروم نہیں ہوتے، ابن ہے، اب ہے، زوج ہے، بنت ہے، ہے، زوجہ ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جو بعض حالات میں محروم ہوتے اور بعض حالات میں محروم نہیں ہوتے، ان کی بھی تعداد میں نے بتا دی۔ دادا ہے، دادی ہے، حقیقی بہن بھائی ہے، اللاتی بہن بھائی ہے، اخیافی بہن بھائی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، حقیقی اور اللاتی چچا وغیرہ ہے یا چچا کی اولاد ہے۔ یہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ آخری جو جماعت ہے جو کبھی محروم ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، ان کے لیے 2 قاعدے تھی۔ پہلا قاعدہ جو ہے وہ ذل واسطہ جو ہے وہ واسطے کی موجودگی میں میراث سے محروم ہوتا ہے۔ دوسرا قاعدہ کہ دور والے وارث اور رشتہ دار میت کے وہ قریب والے وارث اور رشتہ دار کے موجودگی میں میراث سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ 2 قاعدوں کے مطابق اب وہ جو بعض حالات میں محروم ہوتے ہیں بعض حالات میں محروم نہیں ہوتے، اسی کے مطابق یہ قاعدے جاری کر کے آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ ایک واسطہ ذل واسطہ کا جاری کرے اور ایک اقرب فالاقرب کا جاری کرے تو بالکل یہ سارے لوگ دادا دادی، حقیقی بہن بھائی، اللاتی بہن بھائی، اخیافی بہن بھائی، پوتا پوتی، حقیقی اللاتی چچا وغیرہ، یہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آگے ایک اور بحث ہے، والمحروم لا يحجب عندنا فعند ابن مسعود يحجب حجب النقصان كالكافر والقاتل والرقيق والمحجوب۔ اب سب سے پہلے محروم اور محجوب کا معنی آپ سماعت فرما لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ کل کا حصہ بنا لیں چونکہ اب جماعت کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر انشاءاللہ کل انشاءاللہ یہ سبق پڑھیں گے اور خوب وضاحت کے ساتھ محروم اور محجوب میں فرق پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اور امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اختلاف بھی پڑھیں گے اور یہ دونوں اصطلاحات بھی پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ جائیں گے اپنے مقصد کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔